ہاں جی، السلام علیکم، طاہر ملک اگین۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے تو کوئی چنگی خبر ہوتی نہیں ہے۔ اچھا گرمی آ جائے تو جناب بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ، ہاتھ پکے پڑے نے، رونا کیوں ہیں سارے پاکستانی۔ نہر پہ جائیں تو پنجاب پولیس آ جاتی ہے، خبردار رہتے نہ ہوگے، دفعہ 144 لگی ہے۔ تو اب سردیاں کی ابھی آغاز ہی ہوا ہے۔ سب سے بڑی جو خبر یہ ہے کہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی گیس کی۔ مطلب وہی وہ فلمی ڈائلاگ تھا نا، وہ تاریخ پہ تاریخ عدالت میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک ہی پرماننٹ فیچر ہے، وہ ہے لوڈ شیڈنگ، لوڈ شیڈنگ پہ لوڈ شیڈنگ، لوڈ شیڈنگ پہ لوڈ شیڈنگ۔ وہ گیس ہو، وہ پانی ہو، وہ کھانا ہو، وہ پینا ہو۔ اب گیس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو حکومت خود کہہ رہی ہے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی، یعنی کہ آپ کو 8 گھنٹے میں صرف کھانے کے ٹائم کے لیے آپ کو کھانے کے لیے گیس ملے گی۔ اور دو اس میں پرابلم آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بھی جھوٹ ہے کہ کھانے کے ٹائم پہ جو آپ کو گیس ملتی ہے اس میں بھی پریشر نہیں ہوتا۔ کھانا تو بڑی کی دور کی بات ہے، آپ چائے بھی نہیں بنا سکتے۔ تو دو مسئلے کر دیے۔ ایک تو 12-13 گھنٹے گیس شروع سے غائب، اور جو گیس آئے گی بھی اس میں بھی پریشر نہیں ہے۔ تو ٹیکنیکلی آپ نے دنیا کی 5ویں بڑی جو پاپولیشن ہے اس کو کلاس کا لوارث کر دیا ہے۔ یوں ہی موسم بدلا ہے تو ان کے گھروں میں جو زندگی کی سب سے بڑی آپ کی لائف لائن ہے وہ آپ کا کھانا ہے۔ تو آپ ہر وقت ڈپریس رہتے ہیں، پریشر میں رہتے ہیں، آپ تیار نہیں ہو سکتے، آپ نہا نہیں سکتے، آپ بر وقت کھانا نہیں کھا سکتے، تو کوئی چیز آپ کو اس طرح میسر نہیں آتی۔ آپ ذہنی طور پہ ہر وقت ایک تناؤ میں رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی یا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، یہ ایک سزا ہے، یہ مینٹل ایک ٹارچر ہے پاکستانیوں کے لیے۔ اور یہ یاد رہے، سب سے اہم بات جو میں اس ویلاگ میں بتانا چلا ہوں کہ یہ حکومت جو بہت زیادہ عمران پہ تنقید کرتی تھی کہ اس نے فیصلے نہیں کیے صحیح، اس نے جو قطر سے گیس خریدنی تھی بر وقت اس نے بٹس نہیں کی، تو یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کا سزا یہ ملی۔ آپ آئے تو جناب آپ نے آ کے سیدھا کہہ دیا ہم 12-15 گھنٹے آپ کی گیس ہی نہیں دیں گے ہی نہیں۔ اس وقت کراچی، ملتان، پشاور میں نا بے شمار جلوس، احتجاج، لڑائی جھگڑے ہو چکے ہیں اس بات پہ۔ کاروباری لوگ پریشان ہیں، ان کا بزنس تباہ ہو رہا ہے، جو انڈسٹری ہے، جو صنعت ہے، جس کو گیس کی ضرورت ہے اس کو گیس نہیں مل رہی، گھروں میں خواتین پریشان ہے، گھر میں بندہ پریشان ہے۔ تو گیس ایک ایسی ایندھن، ایک ایسی بنیادی نیسیسٹی ہے جس سے آپ نے پورا پاکستان کا ہر گھر، ہر فرد، ہر بزنس میں اس کا افیکٹ ہے، تو وہ آپ نے تباہ برباد کر دیا۔ دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں اس میں عمران خان کا بھی کریڈٹ ہے، 235% آپ نے گیس کی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ 235% قیمت میں اضافہ کر کے آپ نے تحفہ یہ دیا کہ گیس بھی نہیں ہے۔ تو مجھے وہ مذاق سے آگیا کہ ہماری گھر میں ایک ہم سائے تھے، تو ہم نے بڑا جلدی سے آگے پوچھا کہ وہ تاڑے گھر گیس آندی ہے؟ گیس آندی؟ تو آگے سے وہ جس سے پوچھا اس نے کہا نہیں ساڑے گھر گیس نہیں آندی، ساڑے گھر گیس دا بل آندا ہے۔ تو یار کمال ہے، آپ نے بالکل ایک لوارث پورا ملک بنا دیا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سیدھی وجہ کہ یہاں کے آپ نے جو سیاسی عدم استحکام پیدا کر دیا ہے۔ ہمارے یہاں اسٹیبلٹی کوئی نہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ملک کون چلاتا ہے، کون سی پارٹی کی حکومت ہے، کیونکہ یہاں کوئی آئے، کوئی ٹھہرے، کوئی فیئر الیکشن ہو، کوئی 5 سال بیٹھے، آپ اس کا گریبان پکڑیں۔ جب نواز شریف آ جاتا ہے تو عمران خان کا راگ شروع ہو جاتا ہے، چور 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 آ گیا، چور جاتا ہے تو عمران آتا ہے، وہ شور ڈال دیتے ہیں، نااہل نااہل۔ تو اپنی لڑائیوں میں، ان کی پولیٹیکل لڑائیوں میں، سیاسی عدم استحکام میں پاکستان کا عام آدمی بری طرح مارا جا رہا ہے۔ ایک اندازہ یہ ہے کہ جناب کو 800 ارب روپے کا لاس ہوتا ہے ہمیں ایک لانگ مارچ کی صورت میں۔ پولیٹیکلی ہم اس کی اتنی قیمت ادا کرتے ہیں، جبکہ کمال کی بات ہے 800 ارب روپے کا ہم اپنی اکانومی کو نقصان کرتے ہیں، 400 ارب ہم لیتے ہیں آئی ایم ایف کے ہاتھ جوڑ کے، تو ہم 800 ارب روپے اپنے لڑا کے ضائع کر دیتے ہیں۔ 20 ارب روپے کا خرچہ ہے ساری حکومت پاکستان کا۔ میں فیڈرل کی بات کر رہا ہوں صحت کے لیے۔ اب کامیڈی کی اس کو میں کہتا ہوں مذاق بھی کہنا شرم آتی ہے۔ 20 ارب روپیہ فیڈرل حکومت پاکستان کی صحت کے لیے رکھتی ہے، 90 ارب روپیہ تعلیم کے لیے رکھتی ہے، اور ہر وقت لڑائی۔ اور میں سمجھتا ہوں اس لڑائی میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار ہے، نواز شریف کا بھی کردار ہے، شہباز کا بھی کردار ہے، خان صاحب کا بھی کردار ہے، زرداری کا بھی کردار ہے۔ تو خدا کے لیے پاکستانیوں کے لیے یار سوچو، بہت ہوگی پولیٹیکل لڑائی، بہت ہوگی پولیٹیکل عدم استحکام۔ اصل مسئلہ لوگوں کی زندگی کا ہے، ان کی روزگار کا ہے، ان کو کھانے پینے کا ہے۔ یہ لوڈ شیڈنگوں سے جان چھڑاؤ پاکستانیوں کو، ان سے دعاؤں لو، نہ کہ ان کی بد دعائیں لو۔ اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔